بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد کرنے والے کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی۔ نمبر 2 پہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہی جائے۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکے اور لڑکیاں لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، پھر گٹی، کھجور اور کوئی میٹھی چیز چبا کر لڑکے یا لڑکی کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ نمبر 4 پر پیدائش کے 7ویں دن بچے کا نام رکھیں۔ نمبر 5 پر اگر لڑکا ہو تو 7ویں دن لڑکے کا ختنہ کر دینا چاہیے اگر وہ برداشت کر سکتا ہو، یعنی صحت مند ہو۔ 6 نمبر پر 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقے کی میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تھوڑا اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ ویسے سنت طریقہ یہی ہے 7ویں دن کیا جائے۔ 7ویں دن اگر ممکن نہ ہو تو 14ویں یا 21ویں دن کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد زندگی میں جب بھی موقع ملے آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے لڑکا ہو تو 2 بکرے کیے جائیں گے عقیقے کے لیے، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر پیدائش کے 7ویں دن ہی بچے بچی کے بال منڈوانے چاہیے، یعنی کٹوا دینے چاہیے، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی سنت عمل ہے۔ بچے یا بچی کے بال منڈوانے کے بعد ان بالوں کو آپ نے دفنا دینا ہے، کیونکہ ان بالوں پر عام طور پہ بعض لوگ جادوگر ٹائپ کے لوگ وہ جادو بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو نائی ہے، جو ہیئر ڈریسر ہے آپ کے بچے کے بال کاٹنے آئے، وہ بال چھپائے نہ۔ بعض اس طرح کے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں کہ جس میں جو آپ کا ہیئر ڈریسر ہے وہ بال چھپاتا ہے۔ یہ بال بہت مہنگے داموں لوگ بیچتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے علم میں یہ بات تھی، میں نے کہا آپ حضرات کے سامنے شیئر کر دوں۔ نوٹ: عقیقے کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ قربانی کے گوشت کی طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی طور پہ آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، دین کی معلومات پہنچ جائے، اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔